خاص خطبے کی خواہش کی گئی ہے، سب مل کر صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ اللہم صل علی وعجل وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اظہر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أول بحر تشعب من بحر الهوية وأول صبح لاح من نفق الأحدية وأول شمس اشرقت في السماوات الأزلية نذير العوالم الإمكانية بشير الخلائق العرفانية لوح المحفوظ السبحانية صاحب أصل ما في الوجود صاحب لواء الحمد ومقام المحمود ابی القاسم محمد لا سيما علي أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وقاتل المشركين ومقاتل الناكثين والمارقين والقاسطين مصداق كل شيء أحصيناه في إمام مبين والإمام المظفر وشجاع الغضنفر قاسم طوبى وسقر أبي شبير وشبر قال عباب الخيبر ساقي الحوض الكوثر شافي يوم المحشر الذي سمته أمه حيدر يعصب الدين والإيمان كلمة الرحمن باب الأمن والأمان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان كاسر الأصنام والأوثان الذي زوج على العرش بخير النسوان مصداق مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكم والإمام المختار وقاتل المنافقين والكفار قسيم الجنة والنار مصداق قول النبي المختار لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الهذبر الصالب نكتة دائرة المطالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب أسد الله الغالب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب لا الله يا رسول الله يا 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 زندہ باد زندہ باد مرد آباد مرد آباد
پیش صلوات اللہ والصلاة والسلام على أنسية الحوراء والبتول العذراء أم الأئمة النجباء التي قالت صبت علي مصائب لو أنها بدعت الرسول فاطمة الزهراء اللهم صل والصلاة والسلام على إمامين الهمامين الأديبين الشمسين القمرين النورين النيرين الظاهرين الباهرين الأوحدين الأمجدين وفي حقهما قال رسول الثقلين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة اللهم صل وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه تبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف. بہترین دعا ہم جب کرتے ہیں تو اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے ہماری دعا محدود ہے، لیکن یہ ایک دعا ہے، ایک ہی دعا ہے جو سارے انسانوں کو فائدہ دے گی، وہ ظہور مولا کی دعا ہے. جلد سے جلد مولا آئیں، انسانی مشکلات کا حل ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن في هذه الساعة طويلا برحمتك يا أرحم. اللهم صل على محمد. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وعجل فرج. سلسلے گفتگو کی آخری کڑی ہے. صرف ہم ہمیشہ کہتے ہیں دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے. غور کریں جملے پر. دین کو صرف مولویوں کے حوالے نہ کریں. دین سب کی ذمہ داری ہے، مولوی ہی کی ذمہ داری نہیں ہے. کلکم رائی کلکم مسئول عن رعیتہ. مشہور حدیث ہے سرکار کی.
تم سب شپرڈ ہو، تم سب گلہبان ہو، ہر ایک گلہبان اپنے گلے کا خیال کرے، اپنے خاندان کا، تو پورا خاندان انشاءاللہ، پورا شہر، پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ تو سب کی ذمہ داری کا احساس کریں، صرف مجلسوں پہ ڈپینڈ نہ ہوں، گھر میں کتاب خانہ رکھیں، قرآن کی 10 آیت روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ذرا ڈیپ جانا ہے تو تفسیر پڑھیں۔ الحمدللہ اسی مرکز میں بہت ہی گریٹ عالم گزرے ہیں، خدا انشاءاللہ ان کے درجات بلند کرے۔ جی، جنہوں نے تفسیر نمونہ کا ترجمہ کیا، بڑی ہی محنتوں سے بہت خوبصورت ترجمہ ہے، اور پاکستان میں اردو کتابوں کے لحاظ سے عربی اور فارسی کے بعد بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اس ذخیرے کو ضائع نہ جانے دیں، اس کو گھر میں پڑھا کریں انشاءاللہ۔ تو جب پڑھیں گے تو بات پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے اور ممبر پہ بیٹھا کون ہے۔ اس لیے کہ جہل پھیلا کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کے حکومت کرنا۔ اسی لیے مولا سلونی قبل ان تقدنی، پوچھو پہلے، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو گے تو علی سمجھ میں آئے گا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی محمد وعجل۔ صلوات اللہ وعجل فرق حسین و قرآن علیہ افضل الصلاۃ والسلام کے عنوان پر یہ 5ویں اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے، مگر یہ سب خطوط بتائے گئے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن بتائی گئی ہے، اس پہ بہت ہوم ورک کرنا ہے، اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے۔ ہمارا کام ہے صرف فکر کو چھیڑ دینا، آپ کا کام ہے اس فکر کو لے کر کے آگے بڑھانا۔ انشاءاللہ جو آگے بڑھائے گا کامیاب ہوگا۔ دیکھیے، ہمارا جو چیلنج ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھیے، ہماری جو آزمائش ہے، ایک بحث ہوتی ہے سب سے بڑھ کر، بعض وقت بعض حضرات نادانی ہیں یا بالکل ڈیپتھ آف انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، سرسری رہتے ہیں، اندر عمق پہ جاتے نہیں ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس کے بعد ایک ہنگامہ شروع ہو جاتا قوم میں۔ کسی نے کہہ دیا کہ عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف عزاداری ہی مقصد ہے۔ تو اگر ایسی بات کہنے والے کو چاہیے صرف مسائل پڑھ کے اتر جائے۔ اگر عزاداری ہی مقصد ہے، یہ بولنے والے کو چاہیے صرف مسائل پڑھ کے اتر جائے۔ جیسے ایران میں اور عراق میں روزہ خان ہیں، بعض مولوی روزہ خان ہیں۔ روزہ خان کس کو کہتے ہیں؟ جن کا کام ہے مسائل پڑھنا۔ اب حرم امام رضا میں جائیے، حرم میں جائیے، وہاں پر ایک عالم بیٹھا ہوا ہے، بعض عورتیں آتے ہیں، ذرا مسائل پڑھیے، تو مسائل پڑھتے ہیں، اس کے بعد نکلتے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ مقصد عزاداری نہیں ہے تو صرف عزاداری کرو، اتر جاؤ۔ خطبہ پڑھتے ہو، 45 منٹ کی تقریر کرتے ہو، یہ 45 منٹ کی تقریر کس میں جا رہی ہے؟ یہ کس کھاتے میں جا رہی ہے؟ اگر عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے تو یہ پھر کیا کہہ رہے ہو؟ وہیں پر تضاد ہے، عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ مولا نے پہلے ہی بتا دیا، میں کربلا جا رہا ہوں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے لیے، اور آج زیارت میں بھی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ یہ کیا بیکار کی چیزیں ہیں؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو تمہارے پاس یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نماز کا بھی ایک مقصد ہے۔ اگر عزاداری کا کوئی مقصد نہیں ہے تو نماز کا بھی کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایک حدیث مولا امیر المومنین کی علیہ افضل الصلاۃ والسلام، امیر کلام، سب مل کر کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ فرمایا مالک اشتر کل حرکت الا ان یحتاج الی معرفت۔ ہر حرکت، میرے نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیز ہے، جو بھی مومنٹ ہے، جو بھی زندگی میں کام ہے، اس کام کے پیچھے ایک معرفت کی ضرورت ہے۔ ہر کام کے لیے ایک معرفت کی ضرورت ہے۔ کربلا اگر اتنا بڑا انقلاب ہے، اتنے ہی زیادہ معرفت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کربلا کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ کربلا 12 دن کے بعد ہم لوگ محرم ختم ہوا، بلکہ بعد ہم سمجھے بس کام ہو گیا، نہ، سب سے اہم کام عاشور کے بعد شروع ہوتا ہے۔
سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ذرا سکون ہو گیا، الحمدللہ نماز ہو گئی. آیت اللہ جواد عملی کہتے ہیں نماز تو شروع ہوئی، اس لیے کہ نماز یہ 4 رکعت تو صرف آپ نے حکم کو بجا لایا ہے. اس 4 رکعت کو بچانے کے لیے پھر 8 گھنٹے محنت کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی. مثال سمجھے، مثلا آپ کے 8-10 دوست ہیں، اس میں مسٹر احمد صاحب بھی ہیں، رام بھی ہیں، اور جان بھی ہے، ڈیوڈ بھی ہے، کئی قسم کے مسلمان ہیں، غیر مسلمان ہیں، یہودی ہیں، آپ کے دوست ہیں. سب مل کے چلیں، جاتے جائیں، اور وقت ایسا آئے 8-10 دن کے لیے باہر نکلیں. کیسے معلوم ہوگا کہ کون کون ہے؟ کیسے معلوم ہوگا کہ کون کون ہے؟ وقت نماز اگر مسلمان کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ کہے گا کہ میں تمہارا دوست ضرور ہوں، مگر میری ایک آئی ڈی ہے، میرا آئی ڈی اللہ اکبر. اور یہ بھی خوبصورت آئی ڈی ہے. کہتے ہیں کہ آج کل سائیکالوجی میں جب کبھی ہم موو ہوتے ہیں ایک کلچر سے دوسرے کلچر میں، سب سے بڑے کرائسس جو ہوتے ہیں آئی ڈی کرائسس، اپنے آپ کو پہچانوانے کے کرائسس جو خطرناک کرائسس ہے. یہ اس میں انسان پھنس جاتا ہے. لیکن مومن کو، مسلمان کو یہ کرائسس میں جانا ہی نہیں ہے. جہاں ہوتا کھڑے ہو جاتا، خواہ ایئرپورٹ ہو، خواہ وہ بس سٹینڈ ہو، خواہ وہ یونیورسٹی ہو، خواہ اسکول ہو، نماز کا وقت تھا کھڑا ہو گیا، یعنی ڈکلیئر کر رہا ہے تمہارے ساتھ ضرور ہوں، لیکن میں اور ہوں تم اور ہو. یہ آئی ڈی ہے مسلمان کی. اور نماز کو کھڑے ہونے کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں، خدا نخواستہ میں تقوی کی استغفر اللہ بتانا نہیں ہے. پلین میں بعض وقت گھنٹوں سفر کرنا پڑتا ہے، 12 گھنٹے. بعض وقت جب ہم مغرب سے آتے ہیں اس کی طرف، 5 نمازیں ایک سفر میں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ مغرب سے ایسٹ سے جب ویسٹ پہ جا رہے ہیں تو ایک ہی نماز ہو سکتی ہے، لیکن ایسٹ کی طرف آتے ہوئے تیزی سے ٹائم بدلتا جا رہا ہے. نماز پڑھ ہم جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، ڈسٹرب نہیں کرتے، بس جب پلین میں بیٹھتے ہیں کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، ایسے وقت کو تلاش کریں کہ سب لوگ خام آنکھ بند کے سو رہے ہیں یا لیٹے ہوئے ہیں. اس کے بعد اجازت لیں، اپنے کسی کارنر کو لیں، نماز پڑھیں. ایک جگہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز ختم ہونے کے بعد ایک جوان آیا، آپ بھی شیعہ میں بھی شیعہ، تو یعنی صرف نماز کو پڑھتے ہوئے دیکھ لیے بتا دیا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، اللہم صلی علی. تو نماز جو آئی ڈی کرائسس سے بچاتی ہے، انسان کو آئیڈینٹیفیکیشن کرائسس میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو نماز پہچانوا دیتی ہے میں مسلمان ہوں، مگر خود نماز کیسے پہچانے؟ توجہ، نماز کو ہم نے نماز پڑھ کے بتا دیا میں مسلمان ہوں، لیکن نماز کیسی ہے کیسے پہچانے؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز برائیوں سے روک رہی ہے تو سچ بول رہا ہے تو نماز ہے، جھوٹ نہیں بول رہا ہے تو نماز ہے، دھوکہ نہیں دے رہا ہے تو نماز ہے، رشوت نہیں کھا رہا ہے تو نماز ہے. اب کہتے چلے جائے لسٹ کو، اگر برائیوں سے بچ رہا ہے تو نماز ہے، نہیں بچ رہا ہے تو وہ صرف ایک حولا ہے، ایک 4 اٹھک بیٹھک ہے، اس میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. معلوم ہے تکلیف دہ چیز ہے، آسان کام نہیں ہے. مولانا معاشرہ ایسا ہے، آج ہی 2-4 نوجوان آئے تھے کہ مولانا یہ مسئلہ ہے، کیا کرنا ہے یہاں بزنس کے لیے، تو ہم موو نہیں ہو سکتے. میں نے کہا مولوی سے مت پوچھیے، اگر بزنس کرنا ہے، تجارت کرنا ہے، تجارت میں ادھر ادھر ٹیبل کے نیچے ٹیبل کے اوپر کی چکر ہے تو ہم سے بات مت کیجیے. مولوی کا کام ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے. آپ کے سوال سے مولوی جواب بدلنے والا نہیں ہے، آپ اپنا حساب کرتے جائیے، ہمارا کام ہے بتاتے جائیں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اسی لیے اسلام نے معاشرے کی تبدیلی پہ کام کیا ہے.
دیکھیے میری بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. امید اسلام جو ہے معاشرے میں تبدیلی. دیکھیے آئیے آپ کو کتاب بتاتا ہوں. قرآن سورہ جمعہ دوسری آیت, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کہاں بھیجا سرکار کو؟ ضلال مبین میں. اندھیرے ہی اندھیرے, برائیاں ہی برائیاں. جو زور گوئی آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں, بس میری ہنٹر ہے, میرا ہی بندوق ہے, میرا ہی پاور ہے, میری بات سنا, آج کی بات نہیں ہے. اسلام سے پہلے ایسے ہی تھا. تھوڑے دولت مند جب اپنے کپڑے کو اڑا دیتے تھے 20-25 عورتوں پر, وہ عورتیں ان کی ہو جاتی تھی, کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا. اسلام نے 4 کی قید لگائی ہے. ویسے ان کے پاس کوئی کلچر نہیں تھا. یہ نہ سمجھیے کہ علم نہیں تھا, وہ بہت لٹریسی کے ماہر تھے. 7 قصیدوں پر فخر کرتے تھے. خانہ کعبہ پہ لٹکا کے کہہ دیا لاؤ ایسی چیزوں کا, ایسے ہم لوگ ماہر ہیں. تو علم کی کمی نہیں تھی. آیت اللہ جواد عملی کا جملہ ہے, جہل علمی جہالت عملی. توجہ, علم نہ ہونا الگ ہے, عمل میں جہالت ہونا. تو علم کی کوئی کمی نہیں تھی, عمل میں جہالت تھی. اسلام نے جہل عملی کو بدلا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے, جو عملی جہالت تھی اس کو بدلا ہے. تو سرکار کون ہے؟ طہارت والے. انما یرید اللہ میں ٹاپ آف دی لسٹ سرکار ہے کہ نہیں ہے؟ پاک و پاکیزہ نبی. پروردگارہ اس پاک نبی کو ایسے ماحول میں بھیج رہا ہے. آج بھئی اتنے پاک نبی کو ایسے ماحول میں کیوں بھیج رہا ہے؟ کا چیلنج یہی ہے, آزمائش یہی ہے. برے ماحول کو اچھا بنا دے تو میرا نبی ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ برے ماحول میں برے ہو جانا کمال نہیں ہے, برے ماحول میں اچھے بننا کمال ہے. اچھے بننے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے, بہت کام کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ آسان نہیں ہے. یہ بات رکھ لیجئے, کمال لینا بہت آسان ہے, حلال کمانا بہت مشکل ہے. اگر حلال کمانا ہے, جب حلال کمائی جائے گی آنکھوں سے سچ نظر آئے گا. کہے گا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر حلال رزق جائے گا تو آنکھوں سے سچ نظر آئے گا, کانوں سے سچ سنائی دے گا, زبان سے سچ نکلے گا. جب حرام کھائیں گے نہ آنکھوں میں کہیں نور رہے گا, نہ کانوں میں کوئی کام رہے گا, پورے حواس خمسہ ختم ہو جائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. قرآن ہے, میری بات نہیں, آپ لوگ سنتے ہی رہتے ہیں. تو عزیزان گرامی, دین ہے پریکٹس, عمل. عمل نہیں ہے تو دین نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا مولانا یہ میری زندگی ہے اور میں کچھ اور ہوں, میں مسلمان. نہ, ایسا نہیں ہو سکتا. جو سب کروں گا مسلمان رہوں گا. ویسے ہی ہندو شاعر نے کہہ دیا نا, میں کہتا پہلے ہی سال کہا تھا, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. جی, جام پر جام پیا پھر بھی مسلمان رہے. قتل اماموں کو کیا پھر بھی ہے یہی دین, تو اس دین سے توبہ ماتور. شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے. شک پیمبر پہ کیا, شک پیمبر پہ کیا پھر بھی مسلمان. ہم لوگ سب کریں گے پھر بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام یہ کہتا ہے یہ راستہ یہ راستہ نہیں ہے. مولانا بہت کھٹی نا, کیا کریں بھئی, ہمارا کام ہے یہ ممبر سے رسالت بیان کرنا ہے, خطابت کا انداز نہیں. یہ ممبر رسول ہے, یہاں سے رسول کی بات سنا ہے, میری نہیں ہے. مجھے خوش کرنا ہے تو بہت کچھ کر سکتا ہوں, آپ کو اٹھا بٹھا سکتا ہوں, نعرے لگوا سکتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ روز قیامت پوچھے گا, لاہور میں گئے تھے, چند ہزار مجمع تمہارے سامنے تھا, ان کے ایک ایک کے 3 گھنٹے خراب کیے تم نے کیا کہا اس محفل میں؟ یہ جو کہا تم نے کس کتاب قرآن سے ہے, کس بک سے ہے؟ اگر تم نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو مسئول ہو ان سے زیادہ.
آپ سے زیادہ، یہ حقیقت ہے۔ تو میں پریشان رہتا ہوں ممبر پہ جانے کے لیے، بعض وقت طبیعت چاہتی ہے بس ختم ہو گیا، گئے پھرے چلے، اب دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں، گھر میں رہیں، لیکن حکم نہیں ہے۔ جب جانا ابلاغ کرو، بولو، خود عمل کرو، بولو، خود عمل کرو، بولو، اور کہو وما علینا الا البلاغ۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ دیکھیے 9-10 محرم ہوئی نا 10 محرم ہو گئی، عاشورہ ہوا، کیا کیا امام حسین نے؟ کیا کیا امام؟ گھر بار دیکھے کیا کیا امام حسین نے؟ جواب یہ کہ کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا امام۔ اگر نہ ہوتا کربلا، نہ ہوتی کربلا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، باقی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، سب جب مانتے ہیں، حقیقت ہے۔ حضرت دیکھیے کل میں نے جب ملایا تھا، مولا امام حسین نے جو آیت پڑھی ہے، کون سی آیت پڑھی ہے؟ فخرج منہا خائفا، حضرت موسیٰ کی، یعنی مولا استناد کر رہے ہیں، میرا جو انقلاب ہے فرعون کے مقابل میں کھڑے ہونا ہے۔ توجہ، آج کا فرعون ہے اس کے مقابل میں ٹھہرنا ہے، اور میں موسوی انقلاب لانا چاہتا ہوں، اور فرعون کے، آج کے فرعون سے لڑنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آئیے کہانی، قصہ قرآن، سورہ قصص آیتیں پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ اپنی واعظ و نصیحت تبلیغ کے ذریعے سے کچھ مومن کو جمع کیا، ٹھیک ہے، کچھ بچے، ٹھیک ہے، اور لے کے چلے، کہا گھبراؤ نہیں، کہا پیچھے آ رہے ہیں، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ رہو، میرے ساتھ رہو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ سرکار وہ آ گئے پیچھے، کہا آ جانے تو، تم آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو۔ سامنے آ گئی دریا، دریائے نیل، سرکار نہ آگے جا سکتے نہ پیچھے۔ مولا علی دعائے صبا، دعائے صبا میری بہت فیوریٹ دعا ہے، میرے آن لائن میری چھوٹی سی شرح بھی ہے۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ، مولا فرماتے پروردگارا سبوں نے دروازے بند کر دیے مگر تیرا دروازہ، جی سبوں نے وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا کوئی ایسی دعا بتائیے مشکل میں کام ہو، رزق کے لیے بھی اچھا ہو، نظر بد سے بھی بچیں، اور یہ جادو پلیتے کے چکر میں بھی بچیں۔ یہ بہترین دعا، میرے والد کہا کرتے تھے مردے کے سامنے پڑھو گے تو زندہ ہو جائے گا۔ بہت ہی پاورفل دعا ہے وہ، دعائے صباح، فجر کی نماز کے بعد پڑھیے دعائے صباح۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُغُولِ۔ ادھر فرعون کی فوج، جوانوں اچھی طرح سے سمجھو دین کیا ہے سمجھو، ادھر سے فرعون کی فوج، سامنے دریا، نہ ادھر نہ ادھر۔ حضرت موسیٰ کہہ رہے چلو آگے، اب کہاں جائیں؟ تمہارے دروازے بند ہیں، اللہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ادھر جو چھڑی ماری، ادھر دریائے نیل جدا ہوئی۔ اور دیکھیے یہ آسان مسئلہ نہیں ہے، دریائے نیل اگر پانی رک گیا ہے، پانی جو ہزاروں سال چلتا رہا، رکنے کے بعد وہاں پیر رکھیں گے تو دلدل ہوگا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ پانی ہٹا، زمین ایسی ہو گئی کہ چل تو دیکھیے یہ حکمت پروردگار ہے، یہ زمین کو اتنی سخت بنایا کہ نرمی ختم ہو جائے، وہاں آگ کو ایسے بنایا کہ ابراہیم بچ جائے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ دین جو ہے یہ سکھاتا ہے اگر آپ کا ارادہ سچا ہے اور قدم کو آگے بڑھاتے چلائی جائے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے راستے کو کوئی بند کر سکے۔ اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا۔ وہ اس نے باندھ دیا، اس نے باندھ دیا، آپ کل ماشاءاللہ یہ بندھن کھل جائے گا۔ دیکھیے لگے ہوئے یہ عامل ہے، تمہارے باندھ کھول دیں گے، تمہارے بندھے ہوئے کھول دیں گے۔ یہ عامل نہیں ہے، غافل ہیں، ان کے پیچھے مت جائیے، اللہ کے سامنے آئیے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم تقوی اختیار کرو، جتنے بندھن ہیں سب کھل جائیں گے۔
جنہوں نے باندھا ہے سب کھل جائے گا اگر تم تقوی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، راستے کھل جائیں گے. حضرت موسیٰ لے کے چلے. اب تو ایمان کتنا بڑھ جانا چاہیے، توجہ جی. فرعون کی فوج پیچھے، سامنے دریا، اور دریا میں راستہ بن گیا، بچ کے باہر نکل گئے. پوری فرعون کی فوج پوری غرق ہو گئی. اب ایمان کتنا بڑھ جانا چاہیے. مگر قرآن کہتا فجاوزنا لبنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو زمین سے نکالا، بحر سے نکالا باہر. وہاں دیکھا کچھ لوگ بتوں کے ساتھ اتنا گلے لگا کر کے اچھی طرح سے بوسہ دے رہے ہیں، بڑی خشوع خضوع سے مل رہے ہیں. حضرت موسیٰ سے کہنے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، جس طرح سے ان کے لیے انہوں نے خدا بنایا ہے ہمارے لیے بھی خدا کا. حضرت موسیٰ نے کہا کیا بدبخت ہو تو کتنے بدبخت ہو. ارے تم نے دیکھ لیا کہ ابھی اللہ نے تمہیں اعجاز سے کیسے بچایا، ابھی تم تلاش کر رہے ہو. تم محسوس خدا کو تلاش کرنے والا، کبھی اس کو خدا ملنے والا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کربلا کے بعد بھی اگر کوئی احساس باقی رکھنا چاہتا ہے، ہمیں اسلام آسانی سے ملے گا. وہ خواب کی دنیا ہے. کربلا شہادت طلب کرتی ہے، کربلا قربانی طلب کرتی ہے، کربلا جوانی طلب کرتی ہے، کربلا دولت طلب کرتی ہے. ترکت الخلق طرا فی ہواک وایتمت العیالی لکی اراک. پروردگارا میں نے تیری محبت میں سب کچھ دے دیا ہے. یہ حسین ہے. ابھی عاشور کے بعد ہم ابھی سوالات کر رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج، اس میں پھنسے ہوئے ہیں. اب کوئی سوال نہیں ہے. حسین نے نماز کو بھی بچا دیا، روزے کو بھی بچا دیا، حج کو بھی بتا دیا، زکوٰۃ کو بھی بچا دیا. جو خالص دین جو ہٹ گیا تھا پھر لا کر کے پٹڑی پر رکھ دیا. منحرف نقطہ جو غدیر سے منحرف ہوا تھا پھر نقطے پر لا کے رکھ دیا. اب اس کے بعد لائن ہٹنا نہیں چاہیے. جب بھی آگے بڑھنا ہے حسین کہہ کے آگے بڑھنا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ عجل مشک صلوات اللہ. وعجل فرجهم. دیکھیے قرآن 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 کتنی آیتیں پڑھنا روزانہ؟ 10 ترجمے کے ساتھ. اگر فیملی کے ساتھ پڑھے، فیملی لائف میں روزانہ ڈنر ٹیبل پر پوری فیملی ایک جگہ جمع ہو، فیملی ٹائم مقرر کر دیں. ایک ٹائم پہ 9 بجے انشاءاللہ روزانہ کھانا کھائیں گے. سب مل کے کوشش کریں، بیٹا بھی بیٹی بھی سب گھر والے بیٹھیں. ایک آیت باپ پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک ماں پڑھے ترجمے کے ساتھ، ایک بیٹی پڑھی ترجمے کے ساتھ. آپ دیکھیں 1 سال کے بعد کل حدیث مولا کی سنے نا، جس گھر میں قرآن ہوتا ہے وہاں شیطان بھاگ جاتے ہیں. وہاں نہ جادو کا اثر ہے، جہاں کوئی جادو کر سکتا اس گھر پہ، نہ کوئی نگاہ بد چلا سکتا. یہ قرآن ہے. اگر حیات چاہتے ہیں آپ تو حیات قرآن ہی ہے. قرآن کے پاس جانے کے ساتھ قرآن یہ کہتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ اہل بیت ہیں. یہ دونوں ہیں، یہ دونوں کبھی جدا ہونے والے نہیں ہیں. تو ہم لوگ کوشش کریں 2-4 مجالس میں شریک ہو کر کے سالانہ میں نے اپنا کام کر دیا یہ نہیں سمجھے. دین جو ہے آپ کی لائف لائن ہے. لائف لائن یعنی زندگی کا پورا سرمایہ ہے. اس سرمایہ کو جو ہاتھ میں آپ کے مل رہا ہے خالی جانے نہ دیں، بلکہ کوشش کریں اس دین پر عمل کریں. آئیے سوال یہ ہے کہ نبی کے بعد امام کی ضرورت کیا ہے؟
خاتم النبیین آ گئے تھے، ابھی اس کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا خوبصورت سوال ہے، اتنی آسانی سے حل نہیں ہو رہا، مگر میں 2-4 جملوں کے ذریعے سے کوشش کروں گا آپ لوگ اس کو ایکسپینڈ کریں۔ دیکھیے، قانون اس وقت تک زندہ نہیں ہوتا جب تک کہ قانون چلانے والے نہ ہوں۔ جی میں پہلا سال آیا تھا 95 میں کراچی کو 5 دن کی مجلسوں کے لیے، 1995 30 ایئرس پہلے کراچی 30 سال سے زائد عرصے سے آ رہا ہوں میں۔ اور جب ویزا لیا میں پاکستان کا، میرے ذہن میں پاکستان ہے، مگر ویزے میں اسلامک ریپبلک آف پاکستان۔ اب جب پہلی مرتبہ دیکھ اسلام، میں اتنا نائب ابھی بھی کچھ جانتا نہیں ہوں، مگر اس میں بولا یہ اسلامک ریپبلک۔ اس دن مجلس میں نے کہا اگر بچے کا نام میں نے احمد رکھ دیا، میرے ساتھ ہیں آپ لوگ؟ جی، نام رکھ دیا اور بچے کو نہ کلمہ سکھایا، نہ صلوات سکھائی، نہ نماز سکھایا، نہ احکام دین سکھایا، نہ اصول دین سکھایا، نہ فروض دین سکھایا، وہ 70 سال کے بعد کیا ہوگا؟ کھرا احمد ہوگا۔ کنٹری بھی ایسے ہی، آپ نے اسلامک ریپبلک تو لکھ دیا، نہ کلمہ پڑھایا، نہ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اسی لاہور میں مجھ سے کہا گیا کہ گزشتہ سال یا اس سے پہلے کے سال میں کہ آپ جو ہیں ذرا سا حسین ڈے ہے کہاں پر؟ ہائی کورٹ میں حسین ڈے آئیے۔ میں نے کہا مجھے مت بلائیے، میری عادت ہے وہ ڈنک مارنا، بچی کا عادت ہے ڈنک مارنا، ہمارا کام ہی ڈنک مارنا، اچھا نہیں لگے گا۔ کہ نہیں آپ گھبرائیے نہیں، یہ تو بالکل یہ لوگ براڈ مائنڈ لوگ ہیں، آپ جو چاہے بول سکتے ہیں، گھبرائیے نہیں۔ بہرحال ہمارا جب ٹرن آیا، سامنے سب ٹائی لگائے ہوئے کچھ جج ہیں، کچھ لائرس ہیں، پورے لباس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا آج کا دن کون سا ہے؟ یوم حسین ہے، حسین کا دن ہے۔ حسین کون ہے؟ توجہ، حسین کون ہے؟ دین است حسین۔ ہاں توجہ بھائی، حسین دین ہے۔ اگر حسین دین ہے تو کیا کیا حسین نے کربلا میں؟ دین کو بچایا۔ کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ دین کو بچایا۔ تو میں نے پوچھا یہ جو کانسٹیٹیوشن آپ کے پاس جو لا چل رہا ہے ہائی کورٹ میں، یا دین اسلام کا چل رہا ہے یا برٹش نے جو چھوڑا وہ چل رہا ہے؟ توجہ جی اب ہر ایک سانس لے رہا تھا، کس میں ہمت ہے؟ میں جو ہمارا کام ہی کیا یہ بلاک کرنا، تو سخت مسئلہ ہے۔ میں نے کہا آپ کا چیلنج یہ ہے، یہ جو سسٹم ہے غیر حسینی، اس کو حسینی بنا دیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ میری بہنیں سن رہی ہیں، میری بیٹیاں سن رہی ہیں، آپ لوگ سن رہے ہیں، 5واں دن ہے، آخری دن ہے، یہ لے کے جائیے۔ ہماری زندگیاں حسینی نہیں بنیں گی تو کیا رہیں گی؟ ابھی نام بھی لینا نہیں چاہتا میں۔ اگر زندگیاں حسینی نہ رہیں تو کیا رہے گا؟ اشرا پڑھا ہے میں نے اسی سال کراچی میں، حسینی گھرانہ، حسینی گھرانہ۔ بچوں کو سمجھاؤ ایک طرف سے، اچھی طرح سے ترقی کرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، پڑھیے، اچھے جائیے، ہائی کلاس میں جائیے، اور آگے بڑھنا ہے تو ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا، جائیے مغرب کو جہاں چاہے۔ ترقی کرنے کے لیے زمین کو ہوتا نہیں ہے، جہاں چاہے چلے جائیے، مگر اخلاق کے کمال تک پہنچنا ہے تو ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔
وعجل فرجہم. عزیزان کرام، یہ بہت سخت مرحلہ ہے. جتنا آپ کو تکلیف ہو رہی ہے مجھے بھی ہو رہی ہے. یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، مگر حقیقت یہ ہے سرکار کے بعد، خاتم النبیین کے بعد امامت کی ضرورت. سمجھیے اچھی طرح سے، یہ جو من کنت مولا ہے کیا یہ جی؟ یہ من کنت مولا کیا کہنا چاہ رہے ہیں سرکار؟ دیکھیے بہت اچھی طرح سے، سرکار مدینے میں پہنچ گئے. جتنے بھی شرعی قانون آئے ہیں مدینے میں آئے ہیں جی. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ 114. سب سے بڑا سورہ بقرہ. کتنی آیت ہیں؟ 286. 2 8 6. 2 بار لکھیے 2 8 6. پھر نیچے لکھیے 2 8 6. پہلی مرتبہ پہلے ہندسے کو ختم کیجئے 2، کیا باقی رہیں گا؟ 86. مکے میں نازل ہونے والے 86 سورے ہیں. دوسری مرتبہ آخری اس کو کاٹیے، کتنے بچیں گے؟ 28. مدینے میں نازل ہونے والے 28 سورے ہیں. آسان کام ہے. تو 286 کو پہلے 86 بعد میں 28، 88 اور 28. مکے میں نازل ہونے والے سورے کتنے ہیں؟ 86. مدینے میں نازل ہونے والے سورے عموماً بڑے بڑے سورے جو ہیں کیا ہے؟ احکامات دین. کہاں نازل ہوا؟ مدینے میں. توجہ بہت اچھی طرح سے. سرکار نے دین اسلام کی حکومت مدینے میں چلائی. میرے ساتھ رہیے بہت اچھے. یعنی پوری دین کی حکومت کو مدینے میں چلایا. 10 سال اسلامک ریپبلک آف مدینہ، اسلامک ریپبلک آف پورا دین، نہ صرف مدینہ، پوری دنیا. اس وقت جتنے مسلمان ہیں، بہت بڑا ایریا تھا، اسلامک ریپبلک ہو گیا. ٹھیک ہے. یعنی اب چلایا کس نے؟ 10 سال کس نے چلایا؟ سرکار نے. غدیر میں یہی کہنا چاہ رہے تھے، جو حکومت میں نے 10 سال چلائی ہے، ایسی حکومت اگر کوئی چلا سکتا ہے یہ علی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے ایسی حکومت چلانا، سوائے اس علی کے کوئی نہیں چلا سکتا. چنانچہ 25 سال ادھر در بدر پھرتے رہے، مولا کے پاس پھر آئے. علی اب اگر آپ نے قبول نہیں کیا کوئی ہمارا امام نہیں رہے گا. ارے پہلے کب تھا یار؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجہم. جی دین ہے، دین ہے. دین جو ہے سرکار یہی چیلنج پیش کر رہے تھے کہ میرا دین جو خالص ہے اگر کوئی چلا سکتا ہے میں نہیں. تو نہ امام کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ اسی طرح سے پیش آئی جیسے نبی کی ضرورت ہے. نبی کی کیوں ضرورت ہے؟ لکل قوم ہاد. قرآن کہتا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہونا ضروری ہے. ہر قوم کے لیے ہادی کہاں سے آئے گا؟ میں بنا لوں ہادی؟ میں بنا لوں گا تو کیا اشر ہوگا جو ہو رہا ہے جی؟ میں بنا نہیں سکتا. اسی لیے کہا ان علینا للہدی و ان لنا للآخرۃ والاولی. ہدایت بھی میری، ہادی بھی میرا. یا علی یا یا صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہ یا ایک جملہ کہوں گا مگر جملہ خطرناک ہے. اسلام فکشن نہیں ہے. اسلام فکشن نہیں ہے. اسلام لکھی جانے والی کہانی کا نام نہیں ہے. اسلام ایک حقیقت ہے.
جس کو انبیاء نے چلایا، سرکار نے معراج تک پہنچایا، الیوم اکملت لکم، اس کمال کو باقی رکھنے والے کا نام ہے امام۔ اس کمال الہی کو باقی رکھنا آسان کام نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیکٹ۔ انٹیکٹ کے معنی ہیں اس میں کوئی سی طرح کی ملاوٹ نہیں۔ کہتے ہیں کہ علامہ کاشف الغطا جو ہے ان کا احسان شیعہ پر بہترین کتاب ہے، اصل و اصول شیعہ، اردو میں ٹرانسلیشن ہو گئی، گھر میں پڑھنا چاہیے۔ اور جب بھی حج کو جاتے تھے مدینے میں برادران اہل سنت کے علماء سے ملتے تھے وغیرہ، اتحاد قائم کرنا چاہیے، محبت سے رہنا چاہیے، نفرتیں پھیلانا نہیں چاہیے۔ دین نفرت سکھاتا نہیں ہے، کبھی نفرت مت بولیے۔ نفرت اگر کوئی مولوی پڑھ رہا ہے ایسی باتیں تو چار دیواری میں کسی کو برا کہہ کر کے خوش ہونے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ دین کبھی کسی کو اذیت دیتا نہیں ہے، حقائق بولیے، حقائق بولیے۔ تو ملنے گئے مدینے میں علماء سے، دیکھو بھی میں آیا ہوں صرف محبت سے ملنے کے لیے، مذہبی باتیں نہیں چھیڑیں گے۔ جی ہمارے پاس، میں جب حیدرآباد پڑھ رہا تھا، میں علی پور کا ہوں، حیدرآباد دکن پڑھ رہا تھا، تو وہاں ہوٹلوں میں لکھا ہوتا تھا، چائے خانوں میں، یہاں سیاسی اور مذہبی بات کرنا منع ہے۔ اس لیے کہ سیاسی گفتگو کرنا تو لمبی چلتی رہی تھی، کبھی ختم نہیں ہوتی، مذہبی بات بھی جو ہے کبھی ختم، ایک چائے پی گا وہ 15 یعنی 4 آنے کی 4 گھنٹے گزارے گا۔ اسی لیے وہاں پہ سیاسی گفتگو اور مذہبی گفتگو کرنا جائز یا نہیں کر سکتے آپ۔ اسی طرح مذہب کی گفتگو آسان نہیں ہے، بہت ٹچی گفتگو ہے، چھیڑنا مشکل ہے۔ آقا نے کہا کہ میں آیا ہوں صرف محبت سے، یا مذہبی گفتگو نہیں کریں گے۔ بیٹھے بیٹھے باتوں میں دسترخوان بچھا، اس کے بعد 2 لقمے کھائے۔ آقا ایک سوال ہے۔ امید ہے کہ مذہبی سوال نہیں ہوگا۔ آقا آپ بڑے عالم، ایک سوال ہے، آپ خلیفہ اول کو کیا سمجھتے ہیں؟ ابھی شیعہ سے کیا سوال کر رہے ہیں بھیا جی؟ انہوں نے کہا میں خلیفہ اول سمجھتا ہوں، مسلمان سمجھتا ہوں، خلیفہ اول سمجھتا ہوں۔ آپ صحیح سمجھتے ہیں؟ ہاں مسلمان سمجھتا ہوں، خلیفہ اول سمجھتا ہوں۔ ان کو تعجب ہو رہا تھا، کسی نے شوشاب چھوڑا بس؟ انہوں نے کہا نہیں، اس سے بھی آگے سمجھتا ہوں۔ کہ اس سے آگے کیا ہے؟ سرکار سے زیادہ ہوشیار تھے۔ جی میرا عقیدہ تھا یہ جو ہے سرکار سے بھی زیادہ ہوشیار تھے۔ کہ ہر دلیل کے لیے، ہر ایک دعوے کے لیے دلیل چاہیے۔ آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کتنے سال حکومت کیا انہوں نے، خلافت کی؟ 2.5 سال۔ 2.5 سال میں اتنی سمجھ آ گئی کہ بغیر وصیت کے مسلمان جو ہے نہیں رہ سکتا، بغیر اپوائنٹمنٹ کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کی رہنمائی میں 23 سال رہا، اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جاتے جاتے کسی کو چھوڑنا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اسی لیے جو ہے علی کے دیوانوں کو چھیڑو نہیں، چھیڑیں گے تو خطرناک ہوگا۔ اسی لیے اچھا ہے کہ مذہب کی گفتگو زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یونٹی کی بات کیجئے۔ آج کل بات کرنا ہے، کسی نے کہہ دیا یزید پر لعنت مت پڑھیے، اس میں سیاست کی بو آتی ہے۔ لیجئے یہ بھی ہو گئے علامہ صاحب، الامان الامان من فتنة الزمان۔ جی یزید پہ لعنت پڑھیے سیاست کی، تو آج سے آپ نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھنا چھوڑ دیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ۔ قرآن کی کس آیت کو چھوڑو گے؟
تو معلوم ہوا کہیں چکر چل رہی ہے یا زبان سے غلط نکلا ہے تو توبہ کرو، توبہ کرو. جہاں حسین کا نام آئے گا وہاں لعنت بر یزید ضرور آئے گا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اللہ مجلسوں کو اپنے افکار کی جگہ مت بنائیے. یہ فکر میری نہیں ہے جو ہونا چاہیے اس قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث سچی کیا کہہ رہی ہے. اور آج کی ضرورت کیا، پرابلم دنیا میں بہت، گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے، طلاق بڑھ رہے ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، نفرتیں بڑھ رہی ہیں. کچھ تو حل کرو یار. منبر ہے، رسول اللہ کا جگہ ہے، یا رسالت بیان کرو تاکہ کسی کا مسئلہ حل ہو، بجائے اس کے مسئلے کو حل کرنے کے. قرآن کا کیا کہتا ہے؟ قرآن نبیوں کا کام کیا ہے؟ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. سورہ اعراف 157ویں آیت. کیا پیغمبروں کا کام کیا ہے؟ وَيَضْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ. اسر کس کو کہتے ہیں؟ مشکل. جی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسر، یعنی مشکلات کو ہم پر لاد نہیں، ہم مشکل کے حامل نہیں ہیں، حامل نہیں کر سکتے. جی آخری آیت سورہ بقرہ کی. یہاں پر 157 میں ہے کہ نبیوں کا کام کیا تھا؟ مشکل کو حل کرنا. یہ کیسا ممبر ہے کہ مشکل کو بڑھا کے چلے جاتے ہیں؟ جی بھائی مشکل کو حل کیجئے. تو یزید پہ لعنت ہوگی آج. اور کسی نے کہہ دیا غزہ ہونا نہیں چاہیے، کہ غزہ یہاں سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے، اس لیے کہ غزہ بتا رہا ہے کہ حسینی کون ہے اور اموی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. عجل فرج. اور ایک بات بھی بتا دوں آپ کو، معلوم ہے آپ کو، اسی غزہ سے مغرب میں ہزاروں شیعہ مسلمان ہوئے، ہزاروں مسلمان. نیوزی لینڈ کی 30 لڑکیاں جوان گوری نیوزی لینڈی، کوئی اور نہیں تھا، مکس نہیں تھا. وہ لوگوں نے حجاب پہنا کہ یہ کیسے لوگ ہیں. گھر بمبارڈ ہو چکا ہے، ہاتھ میں گود میں بچے کو لیے ہوئے انا للہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے. غیر تو آپ کی طرف آئے، آپ کوسچن مارک لگائیں. یہ حقیقت ہے. امید ہے کہ ہم لوگ دین کو جذباتی نہ بنائیں. دین عقلی ہے، دین ریزننگ ہے، ہر چیز عقلی ہے. جذبات بھی ہمارے عقلی ہیں. توجہ، ہمارے جذبات بھی عقلی ہے. لبیک یا حسین عقلی ہے. ہیہات من الذلہ عقلی ہے. یہ امام کی طرف سے ہے. خدایا پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم کو اللہ نے اس گھر میں لایا جہاں پر علی حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں. اس کا شکر کتنا ادا کریں، ورنہ غیر ہوتے تو کیا کتنے چانسز ہوتے کہ ہم آ سکتے تھے. اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے. ہم اسی لیے والدین کو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. پروردگارہ بخش دے، انہوں نے بہت کرم کیا ہے. یہ اپنا خون جگر پلا کر کے علی پلایا ہے، حسین پلایا ہے، حسن پلایا ہے، فاطمہ پلایا ہے. انہوں نے محبتیں دی ہیں اہل بیت کی. یہ بہت بڑا کرم ہے. ایک کرم نوازی کسی کوئی کمی نہیں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر ہماری محبت ہے تو ماں کا شکریہ ادا کرو. اس لیے کہ ماں یا لاکھ لاکھ شکر. الحمدللہ. کیا حسین نے؟ ابھی بچہ پیدا ہوا، اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو اور نانا آئے، کیا امید رکھتی ہے ماں؟ تو باپ جو ہے پیار دے گا، محبت بولے گا، دعائیں کرے گا. یہی ہے نا بھائی. سرکار نے حسین کو گود میں لیا. میں جملہ کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے. سرکار اگر
آپ کو کچھ معلوم ہو گیا ہے تو آج تو کم از کم خاموش ہو جائیے. آج تو ماں کا دن ذرا خوش ہونے دیجئے. آج تو پیار کی بات کیجئے. سرکار کہیں گے تو جانتا نہیں یہ گھر کون سا گھر ہے. گود میں بچے کو لیا, آنکھوں سے آنسو نکلے. بے اختیار ماں نے پوچھا بابا خیریت تو ہے؟ کہا بیٹی جبرائیل آئے تھے, کہہ رہے تھے یہ بچہ 3 دن کا بھوکا. شہزادی سمجھ گئی بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے, بہت اہم دن ہے, کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. بابا جبرائیل کی بات کر رہا ہے, قربانی کی بات کر رہا ہے. تو پوچھا بابا کیا اس وقت آپ ہوں گے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایسے بڑے موقع پر رسالت کی ضرورت ہے, آپ ہوں گے؟ کہ نہ. کہ میں کہ تم بھی نہیں. کہ علی کربلا میں رسول کی ضرورت ہے, فاطمہ کی ضرورت ہے, علی کی ضرورت ہے. کہ علی کا نا, کہ میرا بیٹا حسن کا نا, پھر حسین کا کون ہوگا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس مشن کو آگے بڑھائے گا کون؟ وہ کہا فرمایا بیٹی گھبرانا نہیں, یہ قوم پیدا ہوگی جس کے بچے تیرے بچوں پر, جس کے جوان تیرے جوانوں پر, جس کے بزرگ تیرے بزرگوں پر, جن کی عورتیں تیری عورتوں پر. ہاں بی بی ہمارے گھر میں اگر کوئی گودی خالی ہوتی ہے تو ہم اپنے بچے پہ نہیں روتے, علی اصغر کا مرثیہ پڑھتے ہیں. اگر کوئی جوان جاتا ہے تو علی اکبر کا مرثیہ پڑھتے ہیں. اگر کسی کا بھائی جاتا ہے تو ہائے عباس, اور اگر کوئی بزرگ جاتا ہے تو یا حسین, ہائے حسین, پیاسے حسین. یہ نانا نواسے کا رابطہ. ایک مصائب کا ٹکڑا, میں یہ مصائب کو آسانی سے پڑھ نہیں پاتا لیکن سنیے ضرور. روز عاشور صبح سے جنگ ہو رہی ہے, بیویوں تک خبر پہنچانے والے موجود ہیں. کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے کہ مقتل میں کیا ہو رہا ہے. کہوں جملہ روئیں گے آپ؟ اب حسین جنگ کر رہے ہیں, خبر کون پہنچا؟ امام حسین جنگ کر رہے ہیں, کون بتائے کہ کیا ہو رہا ہے باہر؟ یہ مقاتل میں لکھا ہے کہ مولا نے ایک سینٹر پول یعنی خیام کے سامنے ایک جگہ بنائی تھی. گھمسان کی جنگ کرتے تھے, کرتے کرتے واپس آتے تھے, اس جگہ رک جاتے تھے, تلوار کو زمین پہ ٹیکتے تھے, آسمان کی طرف بلند کر کے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے, پھر پلٹ کر آتے تھے, پھر یہ کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. کیوں؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے زینب میں زندہ ہوں, پریشانی کی بات نہیں ہے. او میں کلثوم میں زندہ ہوں, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سکینہ پریشان مت ہو جاؤ, ابھی میں زندہ ہوں. ہر مرتبہ جنگ کرتے ہوئے واپس اس مقام پر آتے تھے, لا حول ولا. ایک جملہ کہیے, سنتے سنیے بہت روئیں گے. اگر وہ آواز بند ہو جائے تو بیویوں کا کیا؟ اجرکم علی اللہ. اور جنگ بھی ایسی جنگ بتاتے ہیں کہ جس طرف جاتے تھے امام سر کٹ کٹ کے گرتے تھے, اور امام جنگ کرتے کرتے کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا, تم نے میرے قاسم کو. تم نے اس گھر کے بچے کو مار ڈالا. آؤ, ہر شہید جب جنگ کرتا تھا کوئی داد شجاعت دیتا تھا.
اب حسین جنگ کر رہا ہے، کوئی داد شجاعت دینے والا نہیں ہے، جنگ کرتے کرتے فرات کی طرف گئے، عباس اٹھو! ایک ذرا سا دردناک روایت ہے، تکلیف ہے، مگر دو چار آنسو نکل جائے ہمارے لیے کمال ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، امام حسین نے تلوار کو نیم میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں قریب آئیں، کوئی تبر چلاتا تھا، کوئی تلوار چلاتا تھا، کوئی تیر چلاتا تھا، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا وہ پتھر برساتا۔ زخموں سے چور حسین زمین پر آ رہے ہیں۔ ہر شہید جب زمین پر آتا تھا حسین کو پکارتا تھا، اب حسین آ رہا ہے، کیا کرے؟ شاید یہی کہا ہوگا، اماں! صرف ایک روایت کے لیے میں نے زحمت دی ہے، میں کیسے کہوں اس روایت کو، نہیں معلوم کیسے کہوں۔ شمر جالس علی صدر، سینے پہ سوار ہو گیا۔ امام نے فرمایا تم پہچانتے ہو مجھے؟ پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تم پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ آقا فرزند رسول ہو، علی کے لاڈلے ہو، فاطمہ کے لخت جگر ہو، پہچان کیوں پہچانوایا؟ قرآن میں ہے من قتل نفسا متعمدا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤ جہنم، جو عمدن شہید قتل کرے اس کی جزا جہنم۔ امام ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، پہچان رہا ہے میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی کا لاڈلا ہوں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، پورا جواب لے لیا۔ اس کے بعد مولا نے کہا ارتفعت، بہت بلند مقام پہ بیٹھا ہے تو۔ ارتفعت، بہت بلند مقام پہ بیٹھا ہے۔ کہا کیوں؟ کیسی بات کر رہے ہو؟ کیا بلند مقام ہے؟ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں ہے، میرا بابا گلے سے لے کر کے سینے تک، میرا نانا گریبان کو کھولتا تھا، گلے سے لے کر کے سینے تک بوسے لیتا تھا، یہ بوسگاہ نبوی۔ یہ بوسگاہ نبوی ہے۔ انیس نے کہا ہے بوسگاہ نبوی کٹنے کی تیاری ہے۔ ادھر حسین گرے، ادھر ذوالجناح الظلیمہ کہتا ہوا خیام کے پاس پہنچ گیا، ہنہنانے کی آواز آئی، بیبیاں باہر نکلی، سکینہ نے مہار کو تھاما، یہ نہیں پوچھا بابا کہاں ہے، پوچھا بابا کو پانی پلا۔ دیکھتا جا رہا تھا، زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے، آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب۔ زیارت کو جاتے ہیں تلہ زینبیہ۔ کیا ہے تلہ زینبیہ؟ جہاں سے بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی۔ کیا دیکھا؟ شمر جہل زر اللہ صدرے، ایک مرتبہ دوڑی ہوئی گئی، اے ابن سعد ابھی موقع ہے، نواسے رسول کٹنے والا ہے، ابھی بچا لے۔ اے ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا و مروہ جانا اور ہے، یہاں امامت کو بچانے کے لیے کربلا کی خاک شاننا اور ہے۔ زینب ادھر سے ادھر ہوتے
چلی، زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلی، آواز گونجی قد قتل۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك وناخت بالارواح علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ خدایا پروردگارا، ہماری ان آنسوؤں کی قسم، ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، اپنے اور آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما، بیماروں کو شفا دے۔ پروردگارا، ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ان کی بیاہ کر دے، صفوف مسلمین کو متحد کر دے، ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے۔ خدایا پروردگارا، بحق محمد وآل محمد، مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصر و شمار فرما۔